اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس روایت کو حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے روایت کی گئی۔ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض افطار کیا تو زمانے بھر کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتا، اگرچہ رکھ بھی گئے۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان میں رکھنے کی تھی کسی طرح حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جب روزہ نہ رکھنے میں یہ سخت وعید ہے، رکھ کر توڑ دینا اس سے سخت تر وعید ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ روزہ اگر تم نے رکھا ہے تو روزہ توڑنے کا بہانہ سر درد، کمر درد، متلی آنا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہانہ نہ بنا۔ کیوں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایک روزہ نہ رکھے تو زندگی بھر بھی اگر اس کی قضا کرے تو اس روزے کی قضا اصل معنوں میں ادا نہیں کر سکتا، اس کی بھرپائی نہیں کر سکتا۔ تو اب آپ سوچیں، جو بندہ رکھ دیا ہو اور پھر جان بوجھ کے توڑ دے تو یہ تو جرم در جرم ہے، یعنی سینہ چوری اور پھر سینہ چوری والی بات ہوگی۔ اور جو ہے دوسری حدیث پاک میں جس کو جو ہے ابن خزیمہ نے بیان کیا، اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا، دو شخص حاضر ہوئے اور میرے بازو پکڑ کر ایک پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھ سے کہا چڑھیے۔ میں نے کہا مجھ میں اس کی طاقت نہیں۔ انہوں نے کہا ہم سہل کر دیں گے۔ میں چڑھ گیا۔ جب بیچ پہاڑ پر پہنچا تو سخت آوازیں سنائی دی۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے آگے لے گئے۔ میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کی باچھیں چیری جا رہی ہیں جن سے خون بہتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر دیتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ جہنم کے کچھ نظارے کرائے گئے، اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو الٹا کانگا گیا اور ان کے جسم کو جو ہے چھلی کیا جا رہا ہے، چیرا جا رہا ہے۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا جرم کیا ہے، ان کی خطا کیا ہے، تو فرشتوں نے جواب دیا ان کی خطا یہ ہے کہ روزہ رکھ کے روزہ توڑ دیا کرتے۔ تو اب روزہ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے جان بوجھ کر توڑ رہا ہے، اور دوسرا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے جس طرح ہم نے روزے رکھے ہیں، اسی طرح روزے کی فارمیلٹیز، روزے کے جو شرائط اور واجبات ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کن سے مکروہ ہو جاتا ہے، اس کا علم جاننا ہم پر فرض ہے۔ اور جو شخص فرض پر عمل نہیں کرتا وہ ہر لمحہ گناہگار میں اس کا نام گناہگاروں میں لکھا جاتا ہے۔ تو اب آئیے مسئلے کو سماعت کریں۔ مسئلہ نمبر 1 کہتے ہیں کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کا بیان کرتے ہوئے مسئلہ نمبر 1 بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ نارملی کوئی شخص روزے کی حالت میں کھا لے یا پی لے یا اپنے بیوی سے قربت کر لے، اس سے صحبت کر لے اور اس کو یاد بھی ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو ایسی صورت میں اس شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2 کہتے ہیں حقہ، سگار، سگریٹ، چرس پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچتا ہو، بلکہ پان یا صرف تمباکو کو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا، اگرچہ پی تھوک دی ہو کہ اس کے باریک اجزاء ضرور حلق میں پہنچتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم لوگ جو ہے کچھ لوگ زیادہ وہ کہتے نا ساڑھا دیر ساڑھا بننا، تو دیر ساڑھا کیا بنتے؟ ارے حضرت جی ہم تو بس دھواں لیتے ہیں پھر اس کے بعد نکال دیتے ہیں۔ یا جو ہے جیسے ایک صاحب مجھے ملے رمضان میں جو ہے گٹکا کھاتے ہوئے، ہم نے پوچھا روزہ نہیں ہے؟ بولے نہیں، ہم اہل تصوف والے ہیں۔ میں نے کہا مطلب؟ بولے ہم طریقت والے ہیں، شریعت والوں کے بات میں سمجھ میں نہیں آئے گی ہماری۔ میں نے کہا اچھا بتا دیجئے پھر۔
بولے وہ اصل میں دکھانے کے لیے ہم منہ میں جو ہے گٹکا رکھے ہیں اور جو ہے اصل معنی میں تو ہم روزہ رکھے ہیں۔ میں نے کہا واہ بھائی، مطلب دکھانے کے لیے جیسے منہ میں گٹکا رکھے ہو اسی طرح دکھانے کے لیے منہ سے گٹکا تھوک بھی تو سکتے ہو، گٹکا نہیں بھی تو کھا سکتے ہو۔ بولے نہیں ہم طریقت والے۔ میں نے یہ کون سی طریقت آپ بتائیں؟ اور پھر دوسرے طریقت والے گانجا پھونک رہے تھے۔ اب ہم نے پوچھا بھائی روزہ، آپ تو پیر صاحب ہیں، بڑھ کے بابا بنے ہیں، اتنے بڑے بڑے بال ماشاءاللہ، اب ماشاءاللہ کہیے نعوذ باللہ پیچھے سے انسان فرق نہ کر سکے، ان کو جو ہے خالہ پکارا جائے یا خالو پکارا جائے، تو ایسی حالت ہو چکی ہے آج مسلمان قوم جو اپنے آپ کو پیر بتا رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ پیروں نے جو ہے آج کے دور میں جو ہے مسلمانوں کا بیڑا گرک کر کے رکھا۔ تو آج جو ہے رمضان کے مہینے میں چلم پھونک رہے ہیں، چرس پھونک رہے تھے، گانجا پھونک رہے تھے۔ تو جب پوچھا گیا کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے، بولے نہیں ہم اللہ والے ہیں، وجد میں آنے کے لیے، معرفت کا جام پینے کے لیے پہلے چرس اور گانجا پھونکتے۔ میں نے کہا بتائے، آپ خود بتائے یہ کہاں کا انصاف، یہ کہاں کا دین ہے، کہاں کی شریعت ہے؟ تو یار اللہ کے واسطے اگر آپ کسی کو اپنی حرکتوں سے مسلمان بنا نہیں سکتے تو اپنی حرکتوں کسی کو ایمان سے اور مسلمان سے نفرت تو نہ دلائے کہ یہ مسلمان ہے، ایسے ایمان سے بہتر ہے کہ میں بے ایمانی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اسی اسلام مقدس اور اسی دین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سارے دینوں میں، سارے مذہبوں میں اللہ تعالیٰ کو صرف دین اسلام پسند ہے، اس کے سوا کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ تو جب اللہ کو اتنا معزز ہے اسلام، تو اس معزز دین کو بدنام کرنے کے لیے ہم اور آپ پیدا ہوئے نہیں، ہم اور آپ اس کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ من نصر دین محمد فنصرہ اللہ، جو شخص اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ ومن خذل دین محمد فخذہ اللہ، جو شخص اللہ کے دین کی جو ہے، اللہ کے دین کو جو ہے چوٹ پہنچانا چاہے، اس کو رسوا کرنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو چوٹ پہنچائے گا اور اس کو شرمندہ اور رسوا دنیا میں بھی کرے گا، مرنے کے بعد بھی کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری حرکتوں سے کوئی دین میں آئے یا نہ آئے، لیکن کم سے کم ہماری حرکتوں سے کوئی دین سے دور ہرگز نہ جائیں۔ اب آپ دیکھیں مسئلہ نمبر 3 میں کہتے ہیں شکر وغیرہ ایسی چیز جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے، منہ میں رکھی اور تھوک نگل گیا، روزہ جاتا رہا، یوں ہی دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی اسے کھا گیا، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہ گیا۔ اب آپ دیکھیں شکر ہوتا ہے، شکر ٹھیک ہے، اب آپ شکر کو منہ میں رکھتے تو ایٹومیٹک وہ گل جائے گا کیوں نہیں؟ آپ اس کو رکھ کے چھوڑ دیں، آپ اس کو نہ چوسے کچھ بھی نہ کریں، ایٹومیٹک وہ شکر گھلے گا۔ اب جب شکر گھلے گا، اب آپ اس کو پی گئے وہ تھوک، تو کیا ہوا؟ گویا کہ آپ نے شکر ہی کو پیا، تو اس لیے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں آپ دیکھیں جب سحری کرتے ہیں، سحری میں ایک چیز کا خاص کر کے خیال رکھیں کہ سحری کرنے کے بعد کم سے کم سحری جو ہے 10 منٹ پہلے آپ کور کر لیں، اور 10 منٹ جب بچا ہوا ہے تو 5 منٹ کے اندر آپ جو ہے یا تو اگر آپ برش کرتے ہیں تو برش کر لیجئے، اور سونے پہ سہاگ یہ ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو مسواک، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسواک یہ میری بھی سنت ہے، اور مجھ سے پہلے 70 سے زیادہ نبیوں نے، بلکہ 70 سے زیادہ نبیوں نے جو ہے اس سنت کو زندہ کیا، اور انہوں نے مسواک کو جو ہے اپنے اوپر لازم پکڑا۔ اور پھر حضور نے فرمایا اگر میری امت کو دشواری نہ گزرتی، میری امت کو جو ہے مشکل میں اگر ڈالنا، مجھے یہ نہ لگتا کہ میری امت مشکل میں پڑ جائے گی، تو میں اپنی امت کے لیے مسواک کو فرض قرار دیتا۔ تو جو اتنا مبارک والا مسواک ہے، اور پھر اور بھی روایتوں میں آیا کہ جو شخص مسواک کرتا ہے اس کے دانت کمزور نہیں ہوتے، اس کے آنکھوں کی روشنی مضبوط ہوتی ہے، اس کے ریڑھ کی ہڈی جو ہے مضبوط ہوتی ہے، اور کرم بلائے کرم حضور نے فرمایا کہ مسواک بغیر کیے، اگر کوئی شخص بغیر مسواک کیے 2 رکعت نماز پڑھے تو اللہ اس کو صرف 2 ہی رکعت کا ثواب عطا کرتا ہے، لیکن وہی شخص مسواک کر کے 2 رکعت نماز عطا کرے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اللہ تعالیٰ اس کو 2 رکعت کے بجائے اسی 2 رکعت کا 70 گنا ثواب عطا فرماتا۔ کرنا کیا ہے؟ صرف مسواک۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مسواک دیا ہے، آپ کو توفیق دیا، تو آپ جو ہے مسواک کو لازم پکڑ لے، کم سے کم رمضان کے دنوں میں تو ضرور پکڑا جائے، اور سحری کے فوراً بعد جو ہے آپ مسواک کر لے، دانتوں میں کہیں اٹکا ہوا ہو، کہیں کچھ پھنسا ہوا ہو
तो वो मिसवाक की बरकत से बाहर आ जाएगा। इसी तरह आप देखते हैं रमज़ान के दिनों में मुंह ज़्यादा बंद होने की वजह से या ज़्यादा मतलब डाइजेशन प्रॉब्लम होने की वजह से किसी का जो दांत होता है ना, पायरिया वगैरह की बीमारी हो जाती है और मुंह से खून निकलने लगता है। दांतों के या मसोड़े से या ऊपर जो तालू होता है वो हिस्सा फट जाता है गैस की वजह से और वहाँ से खून निकलने लगता है। तो अब अगर खून निकला तो आपको जो है अगर खून का मज़ा हलक में महसूस होता है, ठीक है, तो अब आपका रोज़ा इसी सूरत में टूट जाएगा। लेकिन मुंह से खून निकला, आपने थूका, एक बार थूका, 2 बार थूका, 3 बार थूका, फिर आपने जो कुल्ली किया, फिर आपने देखा कि अब जो है थूक के अंदर खून का कुछ असर नहीं दिख रहा है, ना हल्का सा लाल है और ना ही हल्का सा पीला, ठीक है, तो अब आप समझ गए कि हाँ अब मेरे मुंह से खून नहीं निकल रहा। तो अब ऐसी सूरत में आपके रोजे में कोई कबाहत या कोई भी कराहत जो है पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर उसका मजा आपके हलक तक महसूस हो जाता है तो ऐसी सूरत में आपका रोजा टूट जाएगा। अब कहते हैं इसी तरह मुंह में जो है सहरी करने के बाद कुछ ज़र्रात बाकी रह जाते हैं, तभी खास करके जिसको जो पान गुत्ता वगैरह खाते हैं, ये गोवा गुत्ता वगैरह खाते हैं, तो उनके दांतों में जो होता है गैप होने की वजह से कभी रोटियां अटक जाती है, कभी चावल अटक जाता है, कभी बोटी अटक जाती है। तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स के लिए क्या हुक्म है कि वो सहरी करने के बाद जो है खिलाल कर ले, मिसवाक कर ले, ताकि उसके दांत में ज़र्रात जो है अटके हुए ना हो, ठीक है। तो अब अगर अटके हुए होंगे चने के बराबर है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा, आपका रोज़ा और चने के बराबर है और आपने उसको निगल लिया, मुंह से निकलने के बाद आपने अंदर ही अंदर रख के उसको निगल लिया, तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। या चने से कम है, हाथ से ऐसा निकाला, अरे अच्छा ये तो जो है बोटी है, तो अब बोटी समझ के आपने वापस से, जैसे आपने बच्चों को देखा होगा ये हरकत करते हुए, ठीक है, ऐसा मुंह से निकाल के फिर वापस से डाल लेते हैं, ठीक है। तो 12 साल के ऊपर कुछ बच्चे होते हैं, तो 12 साल जब उम्र हो गई तो इंसान बालिग हो जाता है या तो मुराहिक के मंजिल में हो जाता है। तो ऐसी सूरत में अगर वो रोज़ा रखता और ये हरकत करेगा तो वैसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। अब कहते हैं रोज़े ने दांत उखड़वाया और खून निकलकर हलक से नीचे उतरा, अगरचे सोते में ऐसा हुआ तो उस रोज़े की कज़ा वाजिब है। अब देखें जैसे किसी को दांत में कोई प्रॉब्लम हो, अब वो चले गया, जैसे सरकारी दवाखाना जो होता है इसमें बाकायदा वक्त मिलता है कि आपको इतने दिन आना है, फुला दिन आना है, तो सुबह का वक्त होता है, रात का वक्त तो मिलता नहीं है। अब कोई बोले रोज़ा रख करके मैं दांत उखड़वा दूँ, अब उखड़वाएगा तो मुँह से खून निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब वो खून निकल करके अगर हलक के अंदर चले गया और उसका मज़ा महसूस हो गया तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। अब कहते हैं मसला बयान करते हैं कि सोते में पानी, अब यहाँ पे जैसे कुल्ली करने की बात कर रहे हैं कि कुल्ली कर रहा था, बिला कस्त पानी हलक से उतर गया या नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग को चढ़ गया, रोज़ा जाता रहा, मगर जबकि रोज़ा होना भूल गया हो तो ना टूटेगा। अगर से कस्तन हो, यूं ही किसी ने रोज़ेदार की तरफ कोई चीज़ फेंकी, वो उसके हलक में चली गई, रोज़ा जाता रहा। अब आप देखें ये चीज़ बहुत अहम है, क्योंकि जो शख्स हम में से अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज लोग जो है पढ़ते हैं, तो जब नमाज पढ़ते हैं तो 5 वक्त कुल क्या नाम है वज़ू भी करते हैं, तो वज़ू करने की सूरत में हम कुल्ली करते हैं, नाक पे पानी चढ़ाते हैं। तो अब अगर कोई दीवाना जो है कुल्ली करने में गरारा करने लग जाए, अब बताए रोज़े में गरारा करे तो हलक साफ हो जाएगा ना, हाँ जी, रोज़े के आलम में अगर गरारा करेंगे तो हलक पूरा साफ हो जाएगा, तो हलक के साथ साथ रोज़ा भी एकदम साफ हो जाएगा, यानी अब आपको रोज़ा वापस से रखना पड़ेगा। तो इसलिए जितना भी गरारा करना है वो मगरिब की नमाज के बाद और सहरी से पहले किया जाए, उसके बाद जो है गरारा करने की इजाज़त नहीं होगी, वरना रोज़ा हलक के साथ साथ रोज़ा भी साफ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नाक में पानी चढ़ाने की सूरत में कुछ लोग दिमाग तक पानी चढ़ा देते, इस हड्डी के ऊपर चढ़ाते तो क्या होता है, दिमाग में चढ़ जाता है। तो अब अगर गलती से भी दिमाग तक पानी चढ़ गया और हमें याद है कि रोज़े से हूँ, तो ऐसी सूरत में हमारा और आपका रोज़ा सलान करते हुए निकल जाएगा, ठीक है, कि भाई अब हमारी ज़रूरत नहीं रही। क्यों? रोज़े के आलम में अगर दिमाग तक पानी पहुँच जाएगा तो ऐसी सूरत में आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। अब अगर कोई मान लीजिए गलती से किसी के हलक में चलेगा, उसको याद ही नहीं कि मैं रोज़े से हूँ, तो अब याद ही नहीं है तो फिर बात ही ख़त्म हो गई ना, तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं जाएगा। अच्छा, एक ये चीज़ देख ले, नॉर्मली जो है कुछ लोग सवाल करते हैं कि हज़रत भी जैसे कुछ दिन पहले किसी ने सवाल किया था कि उसको कुत्ते ने काटा था, तो अब वो
वो क्या नाम है, वीकली इसको जाके वो लेना पड़ता है ना, इसका कोर्स रहता है। तो उसने बताया कि अभी 3 इंजेक्शन मेरा बाकी है, तो हर हफ्ते जा करके लेना पड़ता है। तो अब जा करके रोजे के आलम में क्या इंजेक्शन लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता? तो अब आप बताएं, रोजे के आलम में इंजेक्शन लगाना दुरुस्त होगा या नहीं होगा? जरा बताएं तो सही, लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते? नहीं लगवा सकते, लगवा सकते हैं। अच्छा, अब देखें, अब आप बताएं, रोजे के आलम में इंजेक्शन जो है नस में लगवा सकते हैं या गोश्त में लगवा सकते हैं? बताएं जरा, गोश्त में लगवाना जायज है? बताइए। नस में नहीं। अच्छा, देखिए, रोजे के आलम में चाहे नस में हो चाहे गोश्त में हो, दोनों में ही आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं। लेकिन अब अगर कोई ऐसा इंजेक्शन हो कि जिसका असर सीधा दिमाग तक जाता हो या जो है सीधा पेट तक पहुंचता हो, तो ऐसी सूरत में इंजेक्शन लगवाने की जो है इजाज़त नहीं होती है। जैसे कि बाथरूम के पाखाना, वॉशरूम करने की जगह पर जो है रख के हुकना बोलते हैं इसको, तो वहाँ पर रख करके दवाई मारी जाती है जिससे डायरेक्ट पेट तक उसका असर जाता है। तो अब वो रोज़े के आलम में हुकना लगवाने की इजाज़त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो दवाई जो है सीधा पेट तक जाती है, तो इस वजह से उसके लगवाने की इजाज़त नहीं होगी। अलबत्ता अगर हम गोश्त में इंजेक्शन लगवाने की बात करें या नस में लगवाने की बात करें, तो ऐसी सूरत में इंजेक्शन लगवाने की इजाज़त है और इससे रोज़े पे कोई कराहत पैदा नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आपके पास मौका है तो आप जो है रात में ही इसको लगवा लें तो ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। ठीक है। अब आप देखें, कुछ लोग जो हैं, आपने ये देखा होगा, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि आँख में ड्रॉप डालना, ठीक है, जैसे किसी के आँख में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, तो आँख में ड्रॉप डाली जा सकती है कि नहीं? आप बताएं। डाली जा सकती है? डाली जा सकती है। बड़ा अच्छा, कितने लोगों का मानना है आँख में ड्रॉप डाली जा सकती है? अच्छा, माशाअल्लाह। और कितने लोगों का नहीं मानना है कि आँख में ड्रॉप नहीं डाली जा सकती? अच्छा, ये वोटिंग है। तो वोटिंग ये है कि आँख में ड्रॉप डाली जा सकती है, आँख में ड्रॉप डाली जा सकती है। अब आप मुझे बताएं, कान में ड्रॉप नहीं डाली जा सकती है, कितने लोगों का मानना? कान में ड्रॉप डाली जा सकती है। अच्छा, डाली नहीं जा सकती है। अच्छा, माशाअल्लाह। हाँ, तो कान में आप ड्रॉप नहीं डाल सकते। इसी तरह कान में तेल अगर डालें तो कान में तेल डाल नहीं सकते। अच्छा, अब ये बताए, कान में पानी डाले तो? कान में पानी डाले, वजू करते हो ना, तो कान का अंदर जो है छोटी उंगली डाल करके मसा करते ही हो आप, ठीक है, या तो गुस्ल करते होंगे। तो जब गुस्ल करके आप उठते हैं तो कान के अंदर भी पानी देता है, तो इससे आपका रोजा बचेगा या सलाम करके चले जाएगा? आप बताएं। क्योंकि कान में ड्रॉप डालने की तो इजाजत है ही नहीं, तेल भी डालने की इजाजत नहीं। तो अब आप बताएं, रोजा रहा या गया? गया, रहा, रोजा रहेगा। ठीक है। अब ये देखिए, रोजमर्रा के मसाइल है, हम रोजा रख रहे हैं तो कम से कम रोजे के मसाइल जान लें। फजर बाद आपको इसलिए बैठाया जा रहा है क्योंकि फिलहाल अभी कोई काम नहीं रहता, थोड़ा सा 10-15 मिनट 20 मिनट वक्त दे दे तो इंशाल्लाह आपके रोजे के वो मसाइल हल हो जाएंगे जो आपको रोज जिन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब इसी तरह हमारा और आपका बनाया हुआ दीन है कि रमज़ान में जो है बाल नहीं कटवा सकते। बता, कितने लोगों का मानना है बाल नहीं कटवा सकते? अच्छा, और भी लोग हैं। अच्छा, अब बाल कटवा सकते हैं, ये कितने लोगों का कहना? चलिए, माशाअल्लाह, यानी उसी दीन पर है जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें अता किया है। वो देखिए, दीन वो नहीं जो हमने और आपने बनाया, दीन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें अता किया है। तो हमारे अब्बा कहते थे, हमारी दादी कहती थी कि बाल काटने से बाल जो है रोज़े के आलम में नहीं कटवाया जा सकता। तो अब्बा और अम्मी जो है कोई आलिम या मुहक्किक और मुफस्सिर नहीं थे, ठीक है। दीन समझने के लिए अल्लाह ने कुरान दिया, अल्लाह के नबी ने हदीस दी और हमारे असलाफ ने मसलो मसाइल की किताबें दी। तो हमें दीन समझने के लिए यही किताबें पढ़नी चाहिए, बाप दादाओं की रिवायात नहीं पढ़ने चाहिए। इसी तरह तो रमज़ान रोज़े के आलम में बाल कटवाने में कोई मुज़ायका नहीं है, आप बिल्कुल जो है रोज़े की हालत में बाल कटवा सकते हैं। इसी तरह नाखून काट सकते हैं क्या? नाखून काट सकते हैं, डन है। किसी को कोई शक तरद्दुद, बिल्कुल आप नाखून भी काट सकते हैं, बाल भी काट सकते हैं। इसी तरह सर पे तेल रखा जाता है, ठीक है। तो अब जब तेल लगते हैं तो ये जो गुद्दी होता है ना, सर का नरम हिस्सा,
جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک گدی کھوپڑی نرم ہوتی ہے نا, تو وہاں پر جب تیل رکھیں گے تو اس کا مزہ جو ہوتا ہے نا حلق تک محسوس ہوتا ہے. اگر رکھ کر کے آپ ٹھوکیں گے تو اس کا مزہ حلق تک محسوس ہوتا ہے. تو اب آپ بتائیں روزے کے عالم میں تیل سر پہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا؟ کتنے لوگوں کا ماننا رکھا جا سکتا ہے؟ اچھا, کتنے لوگوں کا ماننا نہیں رکھا جا سکتا؟ آپ بتائیں. یہ ہماری اور آپ کی ایک کمزوری کہے یا خوش نصیبی کہے, سر پر جو ہے تیل بالکل رکھا جا سکتا ہے, کوئی بھی مذاکرے والی بات نہیں, کوئی بھی شرمندگی والی بات نہیں ہے. اگر آپ کا جواب غلط ہوتا ہے تو بالکل شرمانے والی بات نہیں ہے. درس گاہ ہے, یہ سیکھنے کی جگہ ہے, اور اللہ کے گھر میں ہم سیکھیں گے نہیں تو کہاں سیکھیں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ تو بات ہو گئی تیل والی. اب بتائیں سرما آپ لگاتے ہوں گے. اگر آپ تیز سرما لگاؤ نا تو جلنے والا ہوتا ہے, تو آپ پھکیں گے نا تو منہ سے سرما نکلتا ہے, دیکھیں آپ نے, یا ناک چھنکیں گے تو ناک سے سرما نکلتا ہے. تو اب آپ بتائیں روزے کے عالم میں سرما لگایا جا سکتا ہے نہیں لگایا جا سکتا؟ اچھا, کتنے لوگوں کا ماننا نہیں لگایا جا سکتا؟ اچھا, کتنے لوگوں کا ماننا لگایا جا سکتا؟ چلے ماشاء اللہ, ہاں بالکل درست ہے, جو ہے روزے کے عالم میں سرما لگایا جا سکتا ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ ہے, یہ حضور کی سنت ہے. سنت کے ادا کرنے کی نیت سے اگر آپ جو ہے آنکھوں میں سرما لگائیں گے تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور آپ کے روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب یہ روز کے بیسک مسائل ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں, ڈورا بچہ سے تر کرنے کے لیے منہ پر گزارا, پھر دوبارہ 6 بارہ یوں ہی کیا, روزہ نہ جائے گا, مگر جبکہ ڈورے سے کچھ رطوبت جدا ہو کر منہ میں رہی اور تھوک نگل لیا تو روزہ جاتا رہا. آپ دیکھیے جیسے گھر کی عورتیں ہیں سلائی وغیرہ کرتی ہیں, ہاتھوں سے ڈورا بنتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو گاؤں کی دادیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ لوگ سویٹر وغیرہ بنتی ہیں, تو اب وہ سوئی میں ڈورا ڈالنے کے لیے اس کو گیلا کرتے ہیں منہ میں رکھ کر کے. ٹھیک ہے. تو ایک تو کلر والا ہوتا ہے اور دوسرا بغیر کلر والا ہوتا ہے. تو اب اگر کلر والا اس کا رنگ چھوٹا منہ میں اس کا رنگ بھی رہ گیا اور اس کو نکل گیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اب اگر نارملی اس نے منہ میں ڈالا 1 بار 2 بار 3 بار, لیکن وہ بار بار تھوک دے رہا ہے, تو ایسی صورت میں اس کے روزے میں کوئی قباحت خرابی نہیں آئے گی. اسی طرح آپ دیکھیں کسی اپنے لڑکے کو مار دیا یا آپ کو کسی نے تکلیف دے دیا, آنکھ سے آنسو آ گیا, اتنا آنسو آ گیا کہ منہ کے اندر چلے گیا, تو اب آپ بتائیں روزہ ہے یا گیا آپ کا؟ ہاں جی, روزہ بچا یا گیا؟ بچا. اچھا, روزہ ٹوٹ جائے گا منہ میں آنسو جانے سے, کتنے لوگوں کا ماننا ہے؟ اچھا, اب روزہ جو ہے نہیں ٹوٹے گا منہ میں آنسو جانے سے, اور باقی سب بیچ کے ہیں. اچھا, یعنی نہا والے ہیں اور نہ والے. چلے اچھا, تو اب دیکھیں منہ میں آنسو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹوٹنے والی بات کب آئے گی؟ جب نگلے گا وہ بندہ. ٹھیک ہے, وہ بندہ نگل لے گا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن 1-2 قطرہ چلے گیا مان لیجئے اور اس کو مطلب سمجھ میں نہیں آیا تو ایسی صورت میں روزے پہ کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اس سے زیادہ اگر لے لیا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اب بتا, منہ میں تھوک آتا ہے ہمارے اور آپ کے؟ آتا ہے تھوک. اب اگر کوئی تھوک نکل لیا تو روزہ گیا یا بچا؟ آپ بتائیں روزہ ہے. کتنے لوگوں کا ماننا تھوک نکلنے سے روزہ چلے جاتا ہے؟ اچھا, کتنے لوگوں کا ماننا جو ہے تھوک نکلنے سے روزہ نہیں جاتا؟ اچھا, اب یہ بتائے کوئی منہ میں تھوک کو جمع کر لے, بڑھیا سے ایک دم منہ پھلا لے, اس کے بعد پی لے تو ہاں نہیں, ایسی صورت میں نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس نے تھوکا نہیں ہے, یہ مکروہ قرار دیا جائے گا, لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. لیکن ہاں اب اگر تھوک کے نگل لیا تو, جیسے ہاتھ میں نکالا اور پھر نگل لیا, تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. اب جیسے اب آپ سوچیں گے یار یہ ایسا بھدا آدمی کون ہوگا جو تھوک جو ہے رکھ کر کے چاٹ لے گا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جو بچے ٹائپ کے ہوتے تو ناک ان کی بہر ہوتی ہے اور لے کر کے, تو اب ایسی صورت میں روزہ جو ہے آپ کا, اگر ہاتھ سے لے کر کے آپ نے مطلب باہر نکال کے کسی نے منہ میں رکھ لیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اب اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص, الٹی والے مسئلے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. خاص کر کے الٹی میں, بتائیں الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کتنے لوگوں کا ماننا ہے الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, یہ کتنے کو ماننا؟ اچھا, ماشاء اللہ. لیکن دیکھیں اس میں کنڈیشن ہے,
روزہ الٹی آنے سے کب ٹوٹے گا کب نہیں ٹوٹے گا؟ دو کنڈیشن ہے. پہلا کیا ہے؟ آپ نے بھر بھر کے الٹی کیا، کوئی دقت نہیں، روزے میں بالکل بھی کراہیت نہیں آئے گا. اب روزہ ٹوٹنے والی بات کب آئے گی؟ جیسے مان لیجئے الٹی آئی، منہ سے باہر نکلی، اب کر رہے تھے، یہاں تک آئی اور واپس سے اندر جھٹکے سے اندر کھینچا گیا، منہ تک کیا آئی واپس سے اندر کھینچا گیا، تو اب ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح بتا منہ میں کھٹا پانی آتا ہے، آپ سحری کر کے آتے ہوں گے، ہچکی آتی ہے تو یہاں تک کہ جو پورا ایک دم منہ ایک دم کڑوا کڑوا ہو جاتا ہے، کھٹا کھٹا ہو جاتا ہے. تو اب بتا وہ جو پانی آیا اس سے روزہ بچا یا گیا؟ بتائیں، بچا یا گیا؟ اچھا کتنے لوگوں کا ماننا کھٹے پانی سے آنے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اچھا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ اچھا باقی لوگ ہاں اور نہ دونوں میں بیچ میں. اب دیکھیں اس میں کیا ہے، منہ بھر اگر آیا، منہ بھر کیا ہے؟ منہ بھر سمجھتے کس کو کہتے ہیں؟ منہ بھر کا مطلب یہ ہو گیا، آپ دیکھیں گے جب الٹی آتی نا تو ڈائریکٹ منہ سے باہر گر جاتا ہے، اگر زیادہ رہے تو سیدھا منہ سے باہر گر جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر منہ بھر نہیں رہے گا نا تو یہاں تک آئے گا اور ایٹومیٹک اندر ہچا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب ویسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر منہ بھر نہیں ہے، آیا جھٹکے سے اندر چلے گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر منہ بھر ہے پھر آ کر کے اندر چلے گیا، ٹھیک ہے، یا الٹی کیا کچھ ذرات اندر تھے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو اس نے جو ہے چاٹ کر کے یا پھر اس کو چوس لیا اپنے ہی منہ کے اندر کا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن ہچکی جو آئی کھٹی ڈکا جس کو بولتے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. سمجھ گئے اس کی بات؟ اب دیکھیں کچھ لوگوں کو بلگم جانتے ہیں، بلگم یا ناک وغیرہ، تو دیکھیں سردی جب رہتی نا تو ناک کھینچتے نا تو اندر سے ناک سے حلق کے اندر جو ہے نیٹا جو چلے جاتا ہے. اب اس کو اگر کسی نے نگل لیا تو روزہ ہے یا گیا؟ اب بتا، جیسے مان لیجیے کوئی مسجد کی کوئی پہلی صف میں بیٹھا تھا ظہر کی نماز کے لیے، پوری مسجد تھی ہو گئی، اب اس کو جو ہے سردی تھی، اب آیا یہاں تک کہ اب اس نے کھینچا تو منہ میں آ گیا، تو اب وہ بولے بھائی اٹھ کے جاؤں گا تو یا تو جگہ چلے جائے گی، یا تو مان لیجیے کھڑکی سے کود کے چلے بھی گیا تو آ نہیں پائے گا، ٹھیک ہے، یا تو جانے میں شرما رہا ہے کہ اب جاؤ کیسے، راستہ کدھر ہے. تو اب بتائیں اس بندے نے سوچا چلو اندر ہی کر لیا جائے، ٹھیک ہے. تو اب بتائیں ایسی صورت میں روزہ بچا یا گیا؟ بتائیں کتنے لوگوں کا ماننا روزہ چلی جائے گا؟ ناک سے کھینچ کر کے اس نے مطلب اندر کر لیا تو روزہ چلے جائے گا، کتنے لوگوں کا ماننا؟ اچھا نہیں جائے گا، کتنے لوگوں کا ماننا؟ اچھا ماشاءاللہ نہیں. تو ایسی صورت میں روزہ نہیں جائے گا، ایسی صورت میں روزہ نہیں جائے گا. سمجھنا ہے بات؟ اب بتائیے آپ کے بیسک مسئلے تھے نا، ہمیں اور آپ لوگوں کا آج اتنا وقت اس لیے لیا کم سے کم نہ ٹوٹنے والی چیزوں کا آپ لوگوں کے ذہن میں جواب موجود ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.